ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ہم آج کی بات سے۔ آج کی بات، دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، جب ہم باغور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی شخصیات دنیا میں گزری ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، اپنا نام پیدا کیا، لیکن ایک شخصیت اس دنیا میں ایسی گزری جس نے اپنی ذات کے بہت اہم نقوش اس دنیا پر چھوڑے، تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ہر ایک اس شخص کے دل میں جگہ بنائی جو دنیا میں موجود تھا یا دنیا میں موجود ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس ذات کی جو خدا تعالیٰ کا بیٹا خداوند یسوع المسیح ہے۔ آج ہم ایک خاص موضوع کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر وکٹر ایمینویل صاحب موجود ہیں۔ ہم خدا کے خادم پاسٹر جی کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ سر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے یونیکنیس آف کرائسٹ، یعنی کہ مسیح کی لاسانی شخصیت کے حوالے سے۔ میرا سب سے پہلا سوال سر آپ سے یہ ہوگا کہ ہم آج خداوند یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بطور مسیحی، ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم خداوند یسوع مسیح کو کیا مانتے ہیں؟ چونکہ ہم کرسچن ہیں تو کرسچن وہی شخص ہے جو کرائسٹ کی تعلیم کو یا بائبل کو فالو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بڑی واضح تعلیم دیتی ہے، اور اس سے خدا کا کلام کہا گیا ہے، اور خدا کا کلام آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہی کلام جو کلمہ مجسم یسوع مسیح ہے، ماضی میں بھی تھا، وہی کلام جو کلمہ مجسم ہے، وہی جب وہ آیا تو اس زمین پر وہ بدن کی صورت میں رہا، اور وہ آنے والے وقت میں بھی، تو اس کی تعلیم بائبل کے اندر موجود ہے۔ بائبل میں تو یسوع مسیح خدا کے جلال کا پرتو ہے۔ جب سے خدا ہے تب سے یسوع مسیح ہے، کیونکہ وہ خدا کی ذات میں تھا۔ تو اس لیے یسوع مسیح ازلی اور ابدی ہے۔ آگے چل کے ہم ان باتوں کو ڈیٹیل سے جانیں گے کہ کس طرح وہ یونیک ہے اس کی ذات، کیونکہ وہ ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی تھا، اور مستقبل، کیونکہ اس نے خود لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 44ویں آیت میں یہ کہا، جتنی باتیں، جب وہ آسمان پر جانے لگا تو لاسٹ مومنٹس پہ اس نے یہ بھید اپنے شاگردوں پر کھولا، اور اس نے کہا جتنی باتیں میری بابت موسیٰ کی توریت میں، زبور میں اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھی ہیں، میں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو موسیٰ کی توریت میں 5 کتابیں ہیں، اور زبور کی کتاب یہ 6ٹھی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ 33 بکس جو ہے وہ پروفیٹک ورڈز یا نبیوں کے صحیفے ہیں۔ تو ہر ایک کتاب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پریڈکشن دیتی ہے ہمیں۔ تو جب وہ زمین پر آ جاتا ہے تو وہ ان میں سے، انہی صحیفوں میں سے جو 39 بکس ہیں، انہی میں سے مختلف ریفرنسز دیتا ہے۔ اور جیسے یسایا کی کتاب میں اس نے جب وہ اپنے گاؤں میں آیا تو اس کو وہ پڑھنے کے لیے دیا گیا، تو 760 سال پہلے جو یسایا نبی نے پیشن گوئی کی تھی، اس نے یہ کہا آج وہ نوشتہ تمہارے درمیان پورا ہوا، یعنی میں بنفس نفیس انسان کی صورت میں تمہارے درمیان ہوں۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو ازل سے موجود ہے، اور پھر انہیں ہم کامل خدا اور کامل انسان بھی کہتے ہیں۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی جو یونیکنیس ہے، یعنی کہ مسیح کی جو لاسانی شخصیت ہے، اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال بھی میرا آپ سے یہی ہوگا، اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی آج بہت ساری باتیں جو ہے وہ سیکھنے والی ہیں، کہ مسیح کی ذات میں وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو مسیح کو دوسروں سے مختلف کرتی ہیں، یا جو ان کی لاسانی شخصیت کا بیان کرتی ہیں۔ جی، جیسا میں نے ابھی بتایا بھی آپ کو کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ جس کو ہم پرانا عہد نامہ یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، وہ 39 بکس پر مشتمل ہے۔ جی بالکل۔ تو اس نے کہا ہر کتاب جو ہے وہ میرے تعلق سے بات کرتی ہے۔ بالکل۔ تو غزل کی کتاب میں ایک خوبصورت ورس ہے، 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں یونیکنیس آف کرائسٹ کی، تو وہاں پر لکھا ہے تیرے محبوب کو
کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت اور فضیلت حاصل ہے؟ جی یہ ایک کوشچن ہے. یس. دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں دیوی دیوتا ہیں اور ہمارے برابر ملک میں انڈیا میں بہت سارے کروڑوں کی تعداد میں دیوتا ہیں. لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں. جی. یہاں پر جو آنسر کیا گیا ہے یا جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت اور فضیلت ہے جو تو ہم کو اس طرح کی قسم دیتی ہے. تو وہ جواب دیتی ہے کہ میرا محبوب 10,000 میں ممتاز. جب ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ یا ایکسیلنٹ، بٹ اس کے بارے میں لکھا ہے ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ امنگ 10,000. دنیا میں اگر چیدہ لیڈرز کو جو اسپرچل لیڈر ہیں یا روحانی لیڈر ہیں ان کو لیا جائے تو 10,000 بھی نہیں بنتے. جو بڑے بڑے مذاہب ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں اوورآل اگر ہم دنیا میں جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں 10,000 لیڈر نہیں ملتے. بٹ یہاں آنسر کیا کیا گیا ہے؟ وہ 10,000 میں ممتاز ہے. ویری گڈ. آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس کی پوزیشن آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یونیک کا مطلب ہی ہے لاسانی، یعنی اس جیسا ہمیں دوسرا کوئی نظر نہیں آتا. ہم دنیا کے لیڈرز کو اگر سامنے لا کر کمپیریٹیولی بات کرتے ہیں تو اس کی ذات جو ہے وہ یونیک ہے. اور آگے لکھا ہے وہ سرخ اور سفید ہے. آج ہم بات کریں گے یا اس کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سرخ اور سفید ہے. جی. یعنی کہ اس ذات کا کوئی ریپلیکا نہیں ہے. نہیں، اس کا بالکل الگ ہے، الگ ذات ہے. وہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں نقطہ جو لوں گا وہ یہ ہے پاکیزگی کے اعتبار سے. ونڈرفل. بہت خوبصورت پوائنٹ ہے سر. پاکیزگی کے اعتبار سے کیوں وہ پاک ہے؟ ہر انسان جو ہے دنیا میں، ہر انسان جو ہے وہ عورت اور آدمی کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا؟ آدمی خواہش کرتا ہے، عورت خواہش کرتی ہے اور اولاد پیدا ہوتی ہے. اگرچہ یہ خدا کی برکت ہے لیکن انسان جو ہے وہ انسان کی خواہش سے ہی پیدا ہوتا ہے. جی. تو لیکن اس کی لاسانی شخصیت یہ ہے کہ اس کی ذات میں میل کا دخل نہیں ہے. بالکل. فرشتہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا. اس نے کہا میں مرد کو جانتی نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا روح القدس کی قدرت یعنی خدا کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور تیرے بیٹا ہوگا. اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. ونڈرفل. گناہ کے بغیر شخصیت، انسان کو پیدا کرنے کے طریقہ کار سے ہٹ کر ایک شخصیت. اور دنیا میں ایسا کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جو عورت اور آدمی کی خواہش سے پیدا نہ ہو. دنیا میں مثالیں دیتے ہیں کہ آدم بغیر اس کے پیدا ہوا لیکن وہ گناہ میں بھی گر گیا. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یسوع مسیح نے اعلانیہ واشگاف الفاظ میں کہا کون ہے جو مجھ پر اس نے کہا یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 46 ورس اس نے کہا کون تم میں ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر. گناہ کے بغیر شخصیت. اگرچہ اس پہ سوال لوگ اٹھا سکتے ہیں کہ جی وہ زمین پر آیا، وہ کھاتا تھا، پیتا تھا، یہ جسمانی خواہش تھی. ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، کیونکہ اب وہ دوسری طرف ہم چلے جائیں گے لیکن وہ بات میں نہیں کروں گا کہ اس نے ایک کفارہ دینا تھا انسانوں کے لیے. ابدی کفارہ، ابدی خلاصی کرنی تھی. اس لیے وہ انسان بن کر زمین پر، وہ خدا کے جلال کا پرتوت تھا. اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور زمین پر انسانوں کے لیے آ گیا. اس کی یونیکنس جو ہے وہ یہی ہے کہ اس جیسا پاک کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جس میں نفسانی خواہش نہ ہو. بغیر نفسانی خواہش کے صرف ایک ہی شخصیت ہے اور ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ امنگ 10,000 اور وہ مسیح کی ذات ہے. اور وہ مسیح کی ذات ہے. ونڈرفل. بہت اچھا سر آپ نے پاکیزگی کے حوالے سے بیان کیا کہ پوری دنیا میں ہمیں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی ہے جو پاکیزہ ہو. تو جو مسیح کے ماننے والے ہیں سر ان کو بھی آپ چھوٹا سا پیغام دیتے چلے جائیں کہ ان کو بھی خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے اور اپنے کردار میں پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. ان کو کلام اسی لیے سنایا جا رہا ہے یہ باتیں کہ وہ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو پھر اس کو فالو کرنے کی بھی ضرورت ہے. جی تو آپ کیا پیغام اسی پوائنٹ میں سے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے لیے، لیڈرز کے لیے، پاسبانوں کے لیے چھوٹا سا میسیج دینا. اس میں میسیج یہ ہے کہ چونکہ ہمارا لیڈر پاک ہے، اس کی ذات میں گناہ نہیں،
ہم چونکہ انسان کی خواہش سے پیدا ہوئے ہیں، تو جب ہمیں نئی پیدائش ملتی ہے تو ہم خدا کے غیر فانی تخم سے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اس باپ کو فالو کرنا چاہیے، اس کرائسٹ کو فالو کرنا چاہیے جس نے ہماری خاطر زمین پر آ کر ہمیں گناہ سے نکال کر پاکیزگی میں، یا گناہ سے نکال کر موت میں سے نکال کر زندگی میں داخل کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کے نقش قدم پر جائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے بہت کچھ خدا نے ایوارڈ، ریوارڈ اور اجر رکھا ہوا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ بہترین سر۔ وہ اس کی ذات ازلی اور ابدی ہے، جب سے خدا ہے تب سے وہ موجود ہے۔ اور اس کے تعلق سے بھی میں یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 56 ورس میں ایک خوبصورت بات لکھی۔ یہودی لوگ اور عام لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا تو اس طرح کی باتیں ہمیں ٹیچنگ دیتا ہے؟ کیا تو ہمارے باپ ابراہیم سے بڑا ہے؟ جی۔ تو اس نے کیا آنسر کیا؟ اس نے کہا پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں ہوں، آئی ایم، یہ جاریہ فعل ہے کہ وہ جب سے خدا ہے تب سے وہ ہے۔ اس کی ذات جو ہے، ہم نبیوں کی نبوتوں میں بھی ابھی ہم نے بات کی تھی، تو اس کے لیے ایک حوالہ ہے ہمارے پاس، میکا کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت۔ جی شو۔ لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ جی۔ اور اس کا مصدر زمانے سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ اس کا مصدر کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، قدیم ایٹرنٹی سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے؟ ایٹرنٹی سے، ہمیشگی سے اس کا تعلق ہے۔ جی۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، اس کی یونیکنیس ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ آل رائٹ سر۔ وہ اس کی لکھا ہے وہ ہمیشگی، اس کا مصدر جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ قدیم الایام سے۔ تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے خود کہا تو یہ باتیں نبیوں کے تھرو ہم تک پہنچتی ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، پطرس نے خوبصورت بات کی، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے۔ تم اچھا کرتے ہو کہ یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ یہ ایک چراغ ہے جو روشنی دیتا ہے، اور اس کے بارے میں غزل کی کتاب میں بھی ہم نے پڑھا کہ روڈی اینڈ ریڈینٹ، وہ سرخ اور سفید ہے، وہ نقطۂ روشنی ہے، اور خود اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے ذہن بند ہیں، دنیا کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں مبارک وہ لوگ ہیں جن پر یہ کلام کے بھیدوں کی عقدہ کشائی ہوتی ہے اور وہ اس بھیدوں کو جاننے لگتے ہیں۔ اس بات کے لیے خدا کا شکر ہے کیونکہ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اور یہودیوں سے خدا یسوع مسیح نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے باپ ابراہیم سے بڑا ہے؟ اس نے کہا اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں ہوں۔ یس، میں ہوں۔ ابراہیم تو میرا دن دیکھنے کی امید پر اس نے دیکھا اور خوش ہوا، تم ناراض ہو رہے ہو۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت خوبصورت انفارمیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے تمام لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی اس ذات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر موجود تھے تو یہودی اکثر اوقات ان سے بحث بھی کیا کرتے تھے کہ تو اپنے آپ کو تو اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، اور کیونکہ گناہ معاف کرنے کا جو اختیار ہے، یہودی سمجھتے تھے کہ صرف اور صرف یہ الوہیم خدا کے پاس ہے، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو یہ جملے کہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے یہ جملے اکثر ان کو چبھتے تھے کہ یہ کیوں عام انسانوں سے ہٹ کر باتیں کرتا ہے، اور آپ نے بیان کیا کہ یہ ذات ہی الگ ہے جو کسی تخم سے پیدا نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ باتیں بھی منفرد ہی کرے گا۔ سو آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ مزید مسیح کی یونیکنس کے حوالے سے آپ بتانا۔ جیسے یہودیوں نے یہ کہا کہ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں ہوں، یعنی جاریہ فعل ہے، پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، لیکن یہی الفاظ خداوند الوہیم نے بھی اپنے لیے استعمال کیے جو یسوع مسیح نے کیے۔ جی، ہم خروج کی کتاب کے 3 باب کی 13ویں آیت کو پڑھیں گے۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، جی، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ جی،
यहाँ पर सेम वर्ड्स यूज हुए हैं. बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह ने भी वही अल्फाज कहे, क्योंकि उसने अपने आप को अज़ली और अब्दी बयान किया. क्योंकि यहूदियों ने उससे ये सवाल किया था कि तेरी उम्र तो भी 50 वर्ष भी नहीं है, तो हमारे बाप इब्राहिम से कैसे बड़ा हो सकता है. जी बिल्कुल. तो उसने आंसर क्या किया, इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं. यस. और यही अल्फाज यहाँ खुदा ने बनी इस्राएल कौम को बताने के लिए मूसा से कहे, उनसे जाकर ये कहना कि मुझे तुम्हारे पास जो हूं सो हूं, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. और ये खुदा का, और जब इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं तो लिखा है आई एम हैज सेंट टू यू. मैंने तुम्हारे उसको भेजा है तुम्हारे पास. तो जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी अज़ली और अब्दी है. एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि ये बात बड़ी वाज़ेह क्लियर हो जाए. बाज़ औक़ात हमें दूसरे मज़ाहिब से ये मिलता है कि हाँ कि जी ये जैसे मुकाशवा की किताब में वहाँ पर पहले ही चैप्टर की 8वीं आयत में लिखा है कि खुदा के ताल्लुक से लिखा है कि मैं अज़ली और अब्दी हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ. तो आगे ही 17 वर्ष में खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने ताल्लुक से ये बात की है. और मैं चाहूँगा कि चूँकि ये इन्फॉर्मेटिव बातें हैं जिनका पढ़ना सुनना और सीखना बहुत ज़रूरी है, तो निकाल लीजिए मेरे साथ मुकाशवा की किताब. ठीक है. उसका पहला चैप्टर और उसकी 8वीं आयत. ऑलराइट. जैसे हमने यहाँ पर देखा कि खुदा ने कहा मैं हूँ, यीशु मसीह ने भी कहा मैं हूँ. ऑलराइट सर. मुकाशवा की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत. जी. खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ. जी. ये कौन है? खुदावंद खुदा. ठीक है. खुदावंद खुदा फरमाता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा. एक ही मायने है इसके. ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब अल्फा मीन फर्स्ट वर्ड, अल्फाबेटिकल वर्ड जो होते हैं, तो लास्ट वर्ड जो है ओमेगा. ठीक है ना. इब्तदा भी मैं हूँ और इंतहा कौन कह रहा है? खुदा कह रहा हूँ. खुदा कह रहा है. अब 17वीं आयत, जब मैंने उससे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर. ये कौन है? खुदावंद यीशु मसीह. ये खुदावंद यीशु मसीह है. जब यूहन्ना आरिफ को पितमिस के जजीरे में यीशु मसीह मिला तो कलाम में लिखा है अब वो जलाली रूप में है, तो अब यूहन्ना आरिफ उसको देखते ही उसके कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ा. तो उसने उसको उठाया और कहा कि मैं मर गया था, खौफ ना कर, मैं मर गया था, जिंदा हूँ, और देख मैं अब्दुल अबाद जिंदा रहूं. दुनिया में कोई शख्सियत नहीं है इस जैसी जो अब्दुल अबाद जिंदा रहे. अगर खुदा ये दावा करता है तो यीशु मसीह भी वही दावा करता है. उस जैसा कोई नहीं है. क्योंकि गज़ल की किताब में पढ़ा दे वो 10,000 में मुमताज़. अगर ज़मीनी लीडरों की बात करते हैं, चूँकि वो ज़मीन पर आया है, तो बाज़ लोग उसको सिर्फ इंसान के रूप में देखते हैं, लेकिन वो अपने ताल्लुक से जो दावे करता है उनको भी पढ़ लें ताकि आपको एहसास हो कि इसकी ज़ात क्या है, अज़ली अब्दी है या नहीं है, और ताकि चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो. जी. अब हम तीसरा नुक्ता एक और मेरे ज़हन में आ रहा है, और वो है हिकमत और दानाई के एतबार से वो यूनिक है. वंडरफुल. उस जैसी दानाई किसी में नहीं है, उस जैसी हिकमत किसी में नहीं है. सुलेमान के बारे में कोई बड़ा दाना शख्स था, लिखा हुआ ना. बिल्कुल. तवारीख की किताब के 9वें चैप्टर में एक मलिका जो जनूबी यमन के इलाके से, जिनको सबा की मलका भी कहा गया, यस, कलाम में लिखा कि वो उसकी हिकमत को सुनने के लिए वहां से आई थी, और बहुत सारे ऊंटों और जलों के साथ वो आई थी, और उसको बहुत कुछ बताया गया था जी कि वो बहुत दाना है, उस जैसी दानाई किसी के पास नहीं है. जब वो आई, उसने उसका सिटिंग रूम देखा, उसके नौकरों की हाजिरबाशी देखी, उसके लोगों को देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा, उनके ड्रेस को देखा, तो कलाम में लिखा, उसने कहा मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया. मतलब मैंने जो सुना था मैंने कहीं ज्यादा उससे बढ़कर पाया है. तो उसने कहा कि मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था. और फिर उसने उसके नौकरों के लिए कहा, खुश नसीब है तेरे ये मुलाजिम और खुश नसीब है तेरे ये खादिम जो तेरे हुजूर में खड़े रहते और तेरी दानाई को सुनते हैं. जी, ये सुलेमान की हिकमत है. ये एक इंसान है, एक इंसान है, और बहुत ज्यादा दानाई कौम में लोग, और वो जनूबी यमन के इलाके से औरत उसको उसकी हिकमत को सुनने के लिए आई.
یس. اور کلام میں پڑھتے ہم کہ اتنی خوش ہوئی, اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ بہت جو کچھ بھی وہ لائی تھی سب کچھ وہیں چھوڑ کر چلی گئی. جی. اتنے زیادہ اس نے ہدیے نذرانے دے دیے, ضرورت سے زیادہ ہی وہ خوش ہو گئی. جی. ہم بات کر رہے ہیں خدا یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے, حکمت اور دانائی کے اعتبار سے. تو اس کے بارے میں لکھا ہے حکمت کی روح, مکاشفہ کی روح, خدا کے خوف اور مصلحت کی روح اس پر ہے. یس. اس جیسا دانا کوئی نہیں ہے. بالکل. دانائی کے اعتبار سے اب جب لوگوں کو اس کے تعلق سے سکھایا جاتا ہے تو لوگ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور نئے عہد نامے میں جب خدا یسوع مسیح نے اس کے تعلق سے بات کی تو اس نے کہا ارے سبا کی ملکہ سلیمان کی حکمت کو سننے کے لیے ایک دور دکن کے علاقے سے چلی آئی تھی. ارے یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. یس. لوگ اس کی نہیں سننا چاہتے کیونکہ ان کے اندر جو چیز بیٹھی ہوئی ہے جو اس کو سننے نہیں دیتی. ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں, اسے قبول کر لیں. اور قبول اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی اندر ہے جو اسے ان کو قبول کرنے نہیں دیتا. جی. لیکن اس نے آگاہی بھی دی, اور میں چاہوں گا کہ یہ حوالہ بھی ہم ضرور پڑھیں. یس. لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب, اور اس کی ہم پڑھیں گے 31ویں آیت غالباً. خدا یسوع مسیح نے یہ باتیں کی اور کہا دکن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی. جس دور میں وہ تھا اور اس دور کے لوگوں کو بھی دکن کی ملکہ, کیونکہ سب زندہ کیے جائیں گے, ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں. تو یسوع مسیح نے کیا کہا, پھر اس کو پڑھ لیجئے. لکھا ہے 31ویں آیت پڑھتا ہوں 11ویں باب کی. دکن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ مل کر عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی جو اس کی دانائی کو نہیں مانتے, جو وہ باتیں کہتا ہے وہ نہیں اس کا یقین کرتے. اور بڑے دکھ کے ساتھ اس نے یہ کہا یہاں وہ ہے سلیمان سے بھی بڑا ہے. یس. لیکن دکن کی ملکہ کیا گواہی دے گی عدالت کے دن, جب وہ when he will sit on the seat of judgment, جب وہ عدالت کے تخت پر بیٹھے گا تو پھر وہ گواہی دے گی میں سلیمان کی دانائی کو سننے کے لیے آئی اور مجھے اچھا لگا. لیکن یسوع نے کہا یہاں تو وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. اس نے کہا عدالت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دے گی جو آج یسوع مسیح کی باتوں کو نہیں مانتے. یس. جو اس کی سچائی کو نہیں مانتے. اور پھر ایک اور مثال خدا یسوع مسیح نے آگے دی اور کلام میں لکھا ہے مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت کو سننے کے لیے آئی, اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑا ہے. یس. سلیمان کوئی اصلی میں کل سرچ کر رہا تھا اس پہ گوگل پہ, تو اس کی 60 سال عمر تھی, لیکن یہ تو ازلی اور ابدی ہے. میں عبدالآباد زندہ رہوں جو اول اور آخر ہے. اس نے یہ کہا ہے, اور وہ کہا یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑا, لوگ اس کی سننے کے لیے نہیں آتے. اور آگے اس نے کہا نینوا کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ مل کر جو انجیل سن رہے ہیں, جو خوشخبری سن رہے ہیں, نینوا کے لوگ بھی اس وقت عدالت میں کھڑے ہو کر موجودہ دور جو انجیل نہیں سنتے, جو اس کی نہیں سنتے, ان کے خلاف وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے تو ایک شخص کے کہنے پر, بادشاہ نے اور دوسرے 120 لوگ, 1,20,000 لوگ وہاں تھے شہر میں, انہوں نے ٹاٹ اوڑ دیا, توبہ کر لی. ارے یہاں وہ ہے جو ان سے بھی بڑا ہے, نینوا کے لوگوں سے بھی بڑا ہے. جہاں اس کو پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے نینوا کے لوگ اس زمانے کے لوگوں, اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی, اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے. یس. ارے یونا تو ناراض ہو کے چلا گیا تھا, 1,20,000 لوگوں نے کو اس نے سنایا کلام, تو انہوں نے توبہ کر لی. جی زبردست. یہاں زندگی کا مالک ہے, لوگ زندگی کی باتیں سننے کے لیے اس کے پاس نہیں آتے. اور
ہم جب دیکھتے ہیں سر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے حوالے سے، جی تو شاگرد بھی ایک وقت میں پریشان ہو جاتے ہیں اور مسیح سے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے آئے ہیں۔ جی اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مجھے چھوڑ کر جانا بھی چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن پھر شاگردوں میں سے کہا جاتا ہے کہ استاد زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم تجھے چھوڑ کر کہاں۔ ایکچولی ان کو کلام کی سمجھ نہیں آئی تھی نا، جب کلام سمجھ آ بھی کلام کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو بہت سارے لوگ اس کی پیروی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کسی اور طرف کی پیروی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جن کو سمجھ آئی تھی، بہت سارے شاگرد تھے خداوند یسوع مسیح کے، تو ان کو کلام کی سمجھ نہیں آئی، تو وہ جب اس نے کہا جو میرا خون نہیں پیتا، میرا گوشت نہیں کھاتا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں ایک جگہ کلام شیئر کر رہا تھا تو کچھ غیر مسیحی شخص تھا، اس کو بھی سمجھ نہیں آئی تو وہ چلا گیا، اور یسوع مسیح نے بھی یہی الفاظ کہے۔ چھوڑ کر شاگرد چلے گئے تو جو اس کے پرماننٹ اس کے ساتھ چنے ہوئے شاگرد تھے، اس نے کہا وہ گئے ہیں، تم جانا چاہتے ہو تم بھی چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا خداوند تجھے چھوڑ کر ہم کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، ابدی زندگی کی باتیں تیرے پاس ہے، یہ زندگی تو ہر شخص کے پاس ہے، اور خدا کا پلان دیکھیے کہ اسی مختصر زندگی میں خدا انسان کو ابدی زندگی دینا چاہتا ہے through the Jesus Christ. Through the Jesus Christ. Wonderful. Those who will accept the Jesus Christ as a personal savior, he can give the eternal life to. Wonderful, wonderful. So nice, sir. Thank you very much. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے، اور ہم نے آج بات ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے چھیڑی ہے کہ جس کی جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی ایک چھوٹا سا نکتہ میرا اور اگر آپ چاہیں تو میں بیان کر دوں گا۔ یہ باتیں ساری یونیک ہیں، بائبل بھری پڑی ہے ان باتوں سے، اس کے یونیکنیس سے، اس کے تعلق سے، اس کی انفارمیشن سے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ شاگردوں سے بھی خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی، ارے عام آدمیوں کو خدا کے بادشاہی کی بھیدوں کی سمجھ نہیں دی گئی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ان کو تمثیلوں میں کہانیوں میں سناتے ہو، ہمیں کیوں نہیں سناتے؟ اس نے کہا یار تمہیں تو عثمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، ان کو نہیں دی گئی۔ جو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان تمام کے لیے جن پر خدا یسوع مسیح کی ذات کے بھید عیاں ہوئے ہیں، اور یونیکنیس آف کرائسٹ جو ہے اس کی پیدائش بھی عجیب ہے، پھر اس کا مرنا عجیب ہے، پھر اس کا دفن ہونا عجیب ہے، اور پھر اس کا جی اٹھنا بھی عجیب ہے، یونیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے آج خداوند یسوع مسیح کی لسانی شخصیت کے حوالے سے جتنی باتوں کو شیئر کیا ہے، میرا ایمان ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی ان باتوں کو نوٹ کیا ہے، بہت برکت پائی ہے۔ آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بالکل دیے ہوئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔